درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ القول البدی میں ہے، حضرت ابو عباس احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے، جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا، اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کر دیا۔ کیا بات ہے درود پاک کی! آپ یقین کریں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز کیا کیا ہیں لکھیں ذرا، کہ مجھے دنیا میں کیا چاہیے، مجھے مرتے وقت کیا چاہیے، قبر میں کیا چاہیے، مرنے کے بعد محشر کے دن میں کیا چاہتا ہوں، کبھی اکیلے بیٹھے نہ تو لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اب میں آپ کو بہت ساری حدیثوں کا کچھ نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے اور سبحان اللہ بھی کہتے جائیے۔ اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتاریں تو درود پاک پڑھیے، اپنی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا چاہتے ہیں، بار بار جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور زندگی میں دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مجھے بتائیے اور کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے واٹ ایور آئی نیڈ ان دنیا اور ان ہیئر آفٹر، دنیا اور آخرت میں جو کچھ چاہیے، روزی برکت والی، زندگی عزت والی، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، ذلت و رسوائی سے بچا رہوں، ایمان والی موت ملے، جب تک زندہ رہوں مدینے آتا جاتا رہوں، آقا کی دید کرتا رہوں، آقا جنت میں ساتھ لے جائیں۔ اب کچھ باقی بچتا ہے؟ اب یقین کریں میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ جن کا کچھ مطالعہ ہے تو ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ اس ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک روایت یا کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے، یعنی یہ سارے انعامات دنیا کے، قبر کے، حشر کے، یہ سارے انعامات نبی پاک نے درود پاک کی فضیلت میں بیان فرما دیے ہیں۔ یہ ایسے ہی شاعر نے نہیں کہا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی اتنے سارے مسئلے حل ہو جائیں ایک ہی وظیفے سے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، روزی میں برکت کا بتا دیں، پریشانی دور ہو جائے بتا دیں، مدینے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، اور یہ سارے وظیفے درود پاک میں چھپے ہوئے ہیں۔ پکڑ لو نا درود پاک، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں آپ زندگی میں دیکھیں گے، آپ کا چہرہ شاش بشاش ہو جائے گا، آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی، آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ بس درود پاک کی کثرت پڑھتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں۔ ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، جو بڑی خوبصورت آیت ہے، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ کم از کم آیت تو سب کو یاد ہوگی۔ کون سی آیت؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب یہ جو آیت درود ہے نا، شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو چلو نیت کر لیں انشاءاللہ اب سے روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی ہے اور اس نے مجھے پکارا کہ اے ابو ہریرہ ذرا میری بات سنو. آپ کہتے ہیں میں قریب گیا, میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا گناہ ہو گیا؟ اس نے گناہ کی تفصیل بتائی, کافی بڑا گناہ تھا. آپ نے کہا کہ تو ہلاک ہو گئی اور تو نے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا, اتنا بڑا گناہ کیا, اب تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. جب آپ نے یہ کہا تو وہ عورت خوف خدا سے کانپنے لگی اور اتنا زور سے کانپی کہ کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گئی. آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے. اب آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے اس کو کہہ تو دیا, مگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ تو نہیں کیا, پیارے آقا سے پوچھا تو نہیں. اب آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے عرض کی کہ حضور ایسا ایسا ہوا اور ایک عورت مجھے ملی اور اس نے مجھے اپنا گناہ بتایا. میں نے کہا اتنا بڑا گناہ, اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تو نے اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا, کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی. ذرا غور سے تلاوت سنیے گا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ترجمہ کنز العرفان. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے. آپ پر یہ احساس اتنا غالب ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی اب گلیوں میں آواز لگانے لگے. ایک عورت نے مجھ سے رات ایک مسئلہ پوچھا تھا, کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتے رہے, مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا. اب رات ہوئی تو وہ عورت آپ کو کل والی جگہ پر پھر کھڑی مل گئی. آپ فوراً اس عورت کے پاس پہنچے, اسے نبی پاک کا فرمان سنایا اور کہا تمہیں مبارک ہو, اگر تم توبہ کرو گی تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. اب یہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے کہتی ہے کہ میرا ایک باغ ہے, میں نے اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر رہی ہوں. یہ پورا باغ ہے ابو ہریرہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس ایک واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. پہلے تھوڑا سا تربیت کے مدنی پھول ذرا سمجھیے کہ اتنی بڑی ہستی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, لیکن جیسے انہیں پتا چلا کہ میں نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے مگر نبی پاک علیہ السلام سے پہلے اس کا حکم تو پوچھ لیتا, یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے. جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے. ہاں میں بتاتا ہوں نا اس کا مسئلے کا حل کیا, حالانکہ خود کہیں پڑھا نہیں ہوتا. تو جب تک آپ کو علم نہیں ہے, آپ جانتے نہیں ہیں, تو کسی مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط مسئلہ بتا بیٹھا یا بتا تو درست رہا تھا, بتاتے بتاتے غلطی کر بیٹھا, تو اسے چاہیے کہ ازالہ کرے, فوراً اس کا جو بھی ازالہ بنتا ہے وہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ازالہ تو دیکھیں کہ آپ کو جیسے ہی پتا چلا کہ اصل مسئلہ یہ ہے, اب آپ مدینے کی گلیوں میں صدا لگا رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, پورا دن ڈھونڈتے رہے اس خاتون کو کہ میری سے غلطی ہو گئی, میں نے اس کو غلط مسئلہ بتایا, تاکہ اس کو تلاش کر کے اس کو درست مسئلہ بتایا جائے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی ادائیں بھی کتنی نرالی ہوتی ہیں, اللہ ان کا صدقہ عطا فرما دے. اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کوئی غلط مسئلہ بیان ہو گیا یا بیان میں, مشورے میں, درس میں کوئی غلطی ہو گئی, غلطی پتہ چل جائے, اب شرم آتی ہے کہ کیسے کہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں تو اتنا بڑا مبلغ بن کے گیا تھا, میں نے تو جناب اتنے پبلک میں بیان کیا تھا, اب میں کیسے بتاؤں کہ جناب میں نے یہ غلط پڑھ دیا یا غلط بیان کر دیا. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ جن کو حدیثیں یاد ہے, مگر سچ بتائیں بات سمجھنے والی پتہ کیا ہے,
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار غلطی ماننے سے عزت کم ہو جاتی ہے، سچ بتاؤ آج 1450 سال بعد حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ سن کے ہمارے دلوں میں ان کی عزت کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے؟ سمپل از دیٹ. غلطی ماننے سے انسان جو ہے وہ نیچا نہیں ہوتا. اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے جن کی برکت سے لاکھوں علماء بن گئے ہیں، مگر آپ اپنے مدنی مذاکرے میں اپنے ساتھ علماء کرام مفتیان کرام کو بٹھاتے ہیں، اور اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو لائیو چینل پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے. کوئی عزت کم نہیں ہوتی جناب. تو سبحان اللہ، دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ پہلے بتانا ہی نہیں ہے، اگر نہیں آتا تو اپنی بڑائی مارنے کے لیے بندہ کہہ دے مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم میں نہیں جانتا، اور اگر آپ کو لگتا ہے میں صحیح بتا رہا ہوں اور پھر بعد میں کوئی توجہ دلا دے کہ آپ نے غلطی کی ہے تو پھر اس کو بالکل مانے بھی اور اس کا ازالہ کریں. اچھا، اب علماء کرام نے بڑے پیارے طریقے بتائے. پہلے تو ظاہر یہ تھا کہ بھائی پبلک میں بیان کیا تو پبلک میں جا کر یا گلیوں میں جا کر آپ نے اعلان کیا. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام تو ٹویٹر تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، موبائل فون، فیس بک، یوٹیوب، تو اب غلط مسئلے لوگ شیئر کر رہے ہیں. ایک یہ بڑا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا، ہمارے موبائل پہ جیسے ہی کوئی ویڈیو کلپ آیا، کسی کا بھی آیا یا کوئی پوسٹ آ گئی، کوئی فضیلت ہی آ گئی، نہ چیک کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، اس کو فوراً فارورڈ کر دینا ہے. حالانکہ اس میں بعض اوقات غلط مسئلے ہوتے ہیں، بعض اوقات غلط حدیثیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں آگے شیئر کر دیں. اچھا، یہ شیئر کرنے والوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے. اگر کوئی وظیفہ، کوئی نفل، کوئی بھی چیز ہے، خود پڑھنی نہیں ہے، آگے 100 لوگوں کو بھیج دینی ہے، پہلے خود تو پڑھو. اچھا، خود بھی پڑھنے سے پہلے کہاں چیک کروایا؟ تو پلیز یہ شریعت کے معاملات ہیں، اس میں بڑی غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہے تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ دعوت اسلامی .net، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اس پر ایک گیلری کا آپشن ہے. آپ وہاں جائیے، وہ مفتیان کرام سے چیک ہوئی پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے پوسٹ اٹھائیں، اس کو شیئر کر دیں، بنداز کریں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ علماء نے چیک کی ہوئی ہے. مگر ہر آنے والی پوسٹ، ہر آنے والی ویڈیو کو آگے بڑھا دینا، تو مشورہ یہی ہے کہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے. کیونکہ یاد رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اچھا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. جب ہم کسی کو دینی مسئلہ بتاتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اس کا مطلب اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو گیا نا. ہم نے تو کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا، کسی نے پوسٹ بھیجی تھی، کسی نے بتایا تھا. اچھا، میں نے کہیں سنا تھا. اب کئی لوگوں کی تو عادت پتہ کیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھو نا تھوڑی دیر بعد کہیں گے اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا. پوچھو کدھر فرمایا؟ بولا یہ نہیں پتا، اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے. بھائی کہاں کہتا ہے بتاؤ نا، آیت دکھاؤ. اللہ نے فرمایا یہ کرنا چاہیے، بھائی کہاں فرمایا؟ اپنی طرف سے. اچھا، کیونکہ کہیں سنا تھا، کہیں دوستوں کی محفل میں آدھی بات یاد تھی. ارے ڈرنا چاہیے کہ میں کیسے کہہ دوں کہ اللہ نے فرمایا، میں کیسے کہہ دوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب یاد نہیں، پڑھا نہیں. امیر اہل سنت کی آپ نے احتیاط دیکھی ہے، آپ حدیث کی کتاب منگاتے ہیں کہ پورا دیکھ کر پڑھتے ہیں، مگر یا تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے معاملہ. خدا کے واسطے ہم سمجھ رہے ثواب کما رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ گناہ جاریہ والے کام ہو رہے ہوں. تو میں نے آپ کو آسان حل بتا دیا کہ دعوت اسلامی کے جو آفیشیل سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، اگر آپ کو شوق ہے تو وہاں سے کوئی پوسٹ اٹھا لیں، وہاں سے کوئی چیز اٹھائیں اور اس کو شیئر کریں. باقی خدا را ان کاموں کو اپنی مرضی سے آگے نہ کریں، کہیں ہم گناہ گار نہ ہو. تو ایک بات تو ہمیں اس پورے واقعے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو انداز، آپ کی عاجزی، آپ کا ازالہ کرنا، آپ کا اس عورت کو تلاش کرنا، یہ سکھا رہا ہے کہ مسئلہ غلط بیان کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں. اب دوسری خوبصورت بات، آئے ہائے، عورت کا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، مگر نبی پاک نے جو آیت بیان فرما دی اور جو اس تک پیغام پہنچایا کہ توبہ کر لو، میرا رب توبہ قبول فرما لے گا. آئے ہائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. کیونکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ختم، نل اینڈ وائڈ، ڈیلیٹڈ. یہ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ بس سچی توبہ ہو جائے نا، اللہ اس کو سارے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عبید رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی اور ہم سب انسانوں کے والد محترم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب عز و جل، تو نے شیطان کو میرا دشمن بنایا ہے، لیکن میری اولاد اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی.
تو اللہ پاک نے فرمایا اے آدم آپ کی اولاد میں قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا میں اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دوں گا جو انسان کے لیے شیطان کی جو چال ہے اس سے اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا مزید کرم فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم آپ کی اولاد کو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا، نیکی ایک کریں گے اجر ملٹی پلائی بائی 10 ہو جائے گا، اور پھر اللہ نے فرمایا اس پہ مزید بڑھاؤں گا، جبکہ گناہ کوئی ایک کرے گا تو اس کے نامہ عمل میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھو، ایک نیکی اجر 10 گنا، گناہ ایک لکھا بھی ایک جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا اور کرم کر دے، دیکھو شروع سے ہم پر مہربانیاں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم جب تک روح انسان کے بدن میں رہے گی میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ جب تک زندہ ہے نا، جب تک توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہمارا مولا ہے، ہمارا پروردگار کیسا رحیم ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، اپنی غلطی کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جایا کریں، انشاءاللہ کریم توبہ قبول ہوگی اور گناہوں کی میل سے دامن صاف ہو جائے گا۔ ارے توبہ جب ہو جائے نا اور بندہ سچی توبہ کر لے، دیکھو اللہ کیسا کریم ہے، کیسا کرم کرتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام تھا، ابھی بہت بڑے آپ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے، مگر توبہ سے پہلے آپ کی زندگی بڑی عجیب تھی۔ آپ بڑے امیر آدمی تھے، لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے مگر سود پر قرضہ دیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے۔ حال ایسا تھا کہ جب کسی سے سود لینے جاتے تھے یا قرضہ لینے جاتے تھے، وہ پیسہ نہ دیتا، لیٹ ہو جاتا تو اس سے جرمانہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مقروض کے دروازے پر گئے، وہ مقروض تو گھر پہ نہیں تھا، اس کی بیوی تھی، تو کہا میرا شوہر تو آج گھر پر نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس رقم ہے کہ آپ کو دوں۔ آپ نے کہا مجھے تو چاہیے، کچھ نہ کچھ تو جرمانہ دینا ہوگا۔ تو اس نے کہا ہم نے ایک بکری ذبح کی ہے، گوشت تو سارا بانٹ دیا، کھا لیا، اس کا سر موجود ہے۔ آپ نے کہا یہی دے دو۔ سود میں پیسے نہیں ملے تو بکری کا سر لے آئے۔ اچھا اب جب بکری کا سر لے کر آئے تو اپنی زوجہ کو کہا کہ پکاؤ اس کو، تو زوجہ بولی گھر میں نہ لکڑیاں ہیں نہ دوسرا راشن ہے۔ چنانچہ اب لکڑیاں اور دوسرا راشن وغیرہ بھی دیگر مقروضوں کے گھر گئے اور وہاں سے سود میں کسی سے لکڑیاں پکڑ لی، کسی سے دوسرا راشن مسالہ وغیرہ چیزیں پکڑ لی، وہ بھی لے آئے، کہا لو پکاؤ۔ اب زوجہ نے ہانڈی بنائی، ابھی کھانا تیار ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک بھکاری آ گیا۔ حضرت حبیب عجمی نے اس وقت تو توبہ نہیں کی تھی، اس بھکاری کو بھی باتیں سنا کر نکال دیا، گھر سے نکال دیا۔ اب کھانا تیار ہو گیا، کھانے کے لیے بیٹھے، مگر جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا نا تو وہ سالن جو تھا بکری کے سر کی بجائے پورا سالن خون سے بھرا ہوا تھا۔ زوجہ نے پکار کر کہا کہ دیکھو تمہارے اعمال کا نتیجہ، تمہاری کنجوسی کا نتیجہ، پوری ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے، سود کا مال تھا نا۔ اب ہانڈی کا یوں خون میں بدل جانا آپ کے دل پر بڑی تنبیہ ہوئی، بڑا اثر ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون سی روزی کما رہا ہوں۔ اللہ سے جنگ ہے نا سود کا کام کرنے والا، وہ تمام لوگ سوچیں جو سود کا کام کرتے ہیں۔ اب جب آپ کے دل پہ چوٹ لگی تو آپ نے اب توبہ کرنے کا ارادہ کیا کہ بہت ہو گیا، اللہ کو بڑا ناراض کر لیا۔ تو آپ حضرت حبیب عجمی اب باہر نکلے کہ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر توبہ کرتے ہیں۔ مگر جیسے ہی اب باہر نکلے نا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے ہوئے بچے نے آواز لگائی جلدی سائڈ پہ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، حبیب عجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول ہم پر پڑے اور ہم بھی بدبخت ہو جائے۔ پھر دل پر چوٹ لگی کہ یار بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہوں میں، اللہ بھی ناراض، اللہ کے بندے بھی ناراض، اور دل پر چوٹ لگی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں گئے، بڑی سچی توبہ کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پکی نیت کی، ابھی توبہ کی ہے، کوئی بڑی نیکیاں نہیں کر لی، واپس آ رہے ہیں۔ جیسے ہی واپس آ رہے ہیں تو دیکھا کہ وہی بچے کھیل رہے ہیں۔ اب ان بچوں میں کسی نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ اب حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں، دور ہو جاؤ، کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پر نہ پڑ جائے تو ہم گناہ گار نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر پہلے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ، ان کی دھول پڑ گئی تو ہم بدبخت ہو جائیں گے، سود خور جا رہا، ارے ابھی توبہ کی ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندوں اور مخلوق کے دل میں کیسی محبت ڈال دی کہ بچے کہہ رہے ہیں دور ہو جاؤ، ہمارے قدموں کی دھول حضرت حبیب پر نہ پڑ جائے، ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ اب جناب بڑا دل پہ اور اثر ہوا کہ مالک تیری قدرت، ابھی تو توبہ کی ہے اور میری نیک نامی کا اعلان تو نے اپنی مخلوق سے کروا دیا، سب کے حقوق ادا کیے، سودی لین دین تھا سب ختم کیا، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ نے ولایت کا سرتاج بنا دیا۔
اپنا ولی بنا دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہے توبہ۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں پتہ یہ چلا کہ عزت دوبارہ مل جاتی ہے، شرط صرف ایک ہے کہ آدمی صحیح راستہ اختیار کر لے۔ اولیاء کرام کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، ہزاروں اولیاء کرام ایسے ہیں جو توبہ سے پہلے گناہوں میں مشغول تھے، معاشرے میں انہیں بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، مگر جب اللہ کی طرف آ گئے تو کیا کمال ہوا کہ اب جناب لوگوں کے دلوں میں تو دلوں میں، جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دی، کیونکہ عزت کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ دلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ رب کے پاس ہے۔ آسمان ولایت کا ایک اور چمکتا ستارہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے۔ جی ہاں، آپ کتنا بڑا نام ہے ولیوں میں، مگر آپ ایک ڈاکو تھے، اور یہ کوئی کہانی نہیں، واقعی حقیقت ہے کہ رات کو جب بچہ سوتا نہیں تھا تو مائیں کہا کرتی تھیں بیٹا سو جاؤ ورنہ فضیل ڈاکو آ جائے گا۔ جس راستے پر آپ ہوتے تھے لوگ ڈر کے مارے اس راستے سے نہیں گزرتے تھے، مگر جب آپ نے توبہ کی، جن کا مال لوٹا تھا واپس کیا اور سارے حقوق ادا کیے، نیک کاموں میں مصروف ہو گئے، اللہ کی عبادت میں لگ گئے، حضرت فضیل بن عیاض نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آپ کے دروازے پر کھڑا تھا اور انتہائی عاجزی سے عرض کر رہا ہے کہ حضور ملاقات کا وقت عطا فرما دیجئے۔ اللہ کی راہ پہ جو چل پڑے، سچی توبہ کر لے، اللہ پھر کیسی عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت بشر حافی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، آپ توبہ سے پہلے شرابی تھے، شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نام کی جب آپ نے تعظیم کی اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ اے بشر تم نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم تمہارے نام کو بلند کریں گے، آپ نے توبہ کی، عبادت میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عالم یہ تھا کہ آپ ننگے پیر رہا کرتے تھے۔ حافی کہتے ننگے پیر رہنے والوں کو، اب جب آپ ننگے پیر گلیوں میں گھوما کرتے تو اس شہر کے جانور راستے پر نجاست نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ حضرت بشر ننگے پاؤں رہتے ہیں، کہیں ان کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ ارے وہ شخص جو توبہ سے پہلے شرابی ہے اب جانور بھی ادب کر رہے ہیں، بلکہ عالم یہ تھا کہ ایک چرواہے کے ایک جانور نے راستے پر گندگی کر دی تو اس نے کہا ہو نہ ہو لگتا ہے حضرت بشر کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ ہاں حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، گویا اللہ نے جانوروں کے دلوں کے اندر بھی ان کی عزت ڈال دی، کیونکہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں سر جھکایا، انہوں نے دنیا والوں کی پرواہ نہ کی، انہوں نے رب کو راضی کرنے کی فکر کی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ خیال دل سے نکال دو کہ جناب عزت پیسے سے ملتی ہے، عزت شہرت سے ملتی ہے، جناب سوٹ بوٹ ہو، ذرا اچھے کپڑے پہنوں، اچھی جناب لگژری گاڑی سے اتروں گا تب عزت ملے گی، ارے جناب مہنگا موبائل ہاتھ میں ہوگا تب عزت ملے گی، عالی شان کوٹھیوں میں رہوں گا تب عزت ملے گی۔ یہ بھول ہے تمہاری۔ آؤ قرآن کیا کہتا ہے، عزت کہاں سے ملے گی، عزت کس کو ملتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اللہ کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ خدا کی قسم دنیا کی ساری دولت کسی کے پاس ہو، اس کے کروڑوں فالوورز ہوں، لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ فالوور ہونے چاہیے۔ آج کل تو کسی کا مرتبہ چیک کیسے ہوتا ہے؟ چیک تو کرو اس کے پیج پر اس کو چاہنے والے کتنے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں میرے اتنے ملین فالوورز ہیں، اتنے لاکھ مجھے دیکھنے والے ہیں۔ میں ان سب سے پوچھتا ہوں جن کے کروڑوں فالوورز ہیں، تمہارے فالوورز تمہیں دیکھنے والے گناہ کی وجہ سے ہیں یا نیکی کی وجہ سے ہیں؟ کبھی سوچا کہ 1 کروڑ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں مگر تمہارا ناچ گانا دیکھتے ہیں، تمہاری بے حیائی دیکھتے ہیں، اور وہ جب بھی دیکھتے ہیں سارا گناہ تمہیں بھی ملتا ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ فالوورشپ کیا کرنی ہے؟ یار میرے اتنے فالوور، میرے اتنے چاہنے والے، میرے پاس اتنا پیسہ، ساری دنیا تمہیں چاہے اور رب نہ چاہے نا، سب برباد ہو جائے گا۔ ہاں جب رب نے چاہنا ہے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے انسان، اور رب نے جس کے مقدر میں عزت لکھی ہے نا اسے ایسا عروج عطا فرماتا ہے۔ بتاؤ نا کون سا یوٹیوب، کون سا فیس بک تھا خواجہ غریب نواز کے زمانے میں؟ لوگ کہتے ہیں اتنے ملین فالوور، میں بتاتا ہوں دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو میرے خواجہ غریب نواز کو فالو نہیں کرتا؟ امام حسین کے زمانے میں کون سا جناب فیس بک اور انسٹاگرام تھا، مگر کیسا رب کو راضی کیا۔ ارے وہ مسلمان کیسا جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے، سرکار کی آل کی محبت نہیں ہے، دلوں میں بستی ہیں یہ ہستیاں۔ کیوں؟ رب کو راضی کیا، رب نے سب کو راضی کر دیا۔
ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ نہ کرو ایسا، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حبیب کو راضی کرو، بس لوگ راضی ہو جائیں، دوست راضی ہو جائیں، بیوی راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائیں۔ ضرور کرو اپنے بیوی بچوں کو راضی، مگر ایسے راضی تو نہ کرو نا کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے۔ لوگ کہتے کیا کرے، کر رہے ہیں جناب بچوں کی خوشی کے لیے۔ ارے ضرور کرو اپنے بچوں کو خوش، مگر ایسی خوشی نہ مناؤ کہ تمہارا رب ہی تم سے ناراض ہو جائے۔ وہ ناراض ہو گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میں نے اسی کے دربار سے بخشش لینی ہے۔ وہ جنت کا بھی مالک ہے، اگر اس نے جنت کا دروازہ ہی مجھ پر بند کر دیا تو کیا کرنا ہے میں نے ان دنیا کے دروازوں کا؟ لوگ کہتے ہیں جدھر جاتا ہوں لوگ دروازہ کھولتے ہیں۔ اگر گناہوں والی زندگی ہے، حرام روزی ہے، رب کو ناراض کر رہے ہو، جس دفتر میں جاتے ہو دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن اللہ ناراض ہو گیا اور جنت کا دروازہ بند ہو گیا، کدھر جاؤں گا میں؟ پھر کون سی سورس کام آئے گی؟ پھر کون سا فالوئنگ کام آئے گی؟ پھر کون سا پیسہ کام آئے گا؟ خدا را زندگی ایسے گزارو کہ جب قبر میں جاؤں نا، پتہ ہے اللہ جس سے راضی ہوگا، جب وہ قبر میں جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اللہ کرے کہ قبر میں جائیں تو ہمیں سننے کو ملے، ایسا نہ ہو کہ قبر میں جائیں تو مار پڑے، قبر میں جائیں تو سانپ اور بچھو آ جائیں، قبر میں جائیں تو آگ آ جائے۔ اے نرم بستروں پر سونے والوں، اے بڑے بڑے بیڈ روم اور بڑے بڑے ڈرائنگ روم کے خواب دیکھنے والوں، دنیا تو کر لی اچھی، اگر قبر میں کیڑے مکوڑے آ گئے تو کدھر جائیں گے؟ زندگی ایسے گزارو کہ قبر روشن ہو جائے، زندگی ایسے گزارو کہ قیامت کے دن پکار پڑے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا، سب نے سورہ یاسین پڑھی ہوگی، میں اس پہ ظن کرتا ہوں اور کئی بار سنی بھی ہوگی۔ اس میں ایک آیت ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ مجرموں کو الگ کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسا کارڈ ہے کہ میں وی آئی پی لائن سے گزر جاتا ہوں، ایئرپورٹ پہ میرے پاس فلاں لاؤنج کی ہے، میں جاتا ہوں تو میں لائن میں نہیں لگتا، وی آئی پی لائن سے نکلتا ہوں۔ آؤ میں بتاتا ہوں قیامت کے دن بھی دو لائنیں لگیں گی۔ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ حضرت آدم عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ ارشاد ہوگا اے آدم 1000 میں سے 999 الگ کر دو۔ 999 مجرموں کی لائن میں ہوں گے اور ایک بندہ ان 1000 میں سے نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا۔ ساری دنیا میں وی آئی پی لائن میں کھڑا رہا، اور اگر قیامت کے دن مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا تو کدھر جاؤں گا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ شراب پینے والا کیوں نہیں سوچتا؟ نمازیں قضا کرنے والا کیوں نہیں سوچتا؟ حرام روزی کمانے والا کیوں نہیں سوچتا؟ بس بینک بیلنس بڑھ جائے، عزت ملے دنیا میں، وہ کیوں نہیں سوچتا؟ اگر قیامت میں مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا کوئی سورس کام نہیں آئے گی، بلکہ کتابوں میں لکھا کہ اس دن باپ گناہ گاروں کی لائن میں ہوگا اور کوئی بیٹا نیکوں کی لائن میں ہوگا۔ امام، ایسا امام بھی ہوگا جو جناب مجرم کی لائن میں ہوگا اور مقتدی نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا۔ ایسا مبلغ، ایسا واعظ بھی ہوگا جو گناہ گاروں کی لائن میں ہوگا اور اس کا بیان سن کر نیک ہونے والا نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا۔ لوگ کہیں گے حضرت آپ کا بیان سن کر تو ہم نیک بن گئے، ہم نے توبہ کر لی، آپ مجرموں کی لائن میں کیسے؟ کیونکہ اس دن تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا۔ وہ بندہ کہے گا کہ میں تمہیں تو اچھی بات کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، تمہیں تو نیکی کی دعوت دیتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، میں تمہارے سامنے تو نیک نظر آتا تھا، میں اکیلے میں بڑا گناہگار تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں پھر یہ آیت سن لو، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لے، اس عزت کا کیا کرنا یار؟ جدھر جاؤ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جدھر جاؤ لوگ پیار کرتے ہیں، قیامت کے دن ذلیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟
ادھر تو جس کے نامہ اعمال کھلیں گے تو پتہ چلے گا نا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا دنیا میں، یہ دیکھو اس کا حال یہ ہے، کدھر جائیں گے؟ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے بڑی پیاری دعا کی ہے کہ اس دن کھل جائے گا سب کچھ نا۔ آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی جب حساب خندائے بے جارو لائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ پھنس گئے پیارے اسلامی بھائی، یقین کریں گناہوں کے دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو سمجھ نہیں آتا کہ اتنے الجھے ہوئے معاملات ہیں، سرا کدھر سے ملے، کیسے نیکیوں کے راستے پہ چل پڑوں، کیسے اللہ کو راضی کروں، اتنے غلط کام ہیں، اتنی چیزیں ہیں۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اللہ کی راہ کی طرف، راہ خدا کی بہت ساری منزلیں ہیں، مقام ورا، مقام زہد، مقام فقر، مقام صبر، توکل، رضا۔ کہتے ہیں ان تمام ساری منزلوں کا جو سرا ہے نا، پہلا قدم جو ہے وہ توبہ ہے۔ اگر آپ واقعی اللہ کی راہ کی طرف چلنا چاہتے ہو نا کہ بس یار میں کسی طرح تو اللہ کی طرف چل پڑوں، تو پہلا قدم جو ہے نا وہ توبہ ہے۔ آپ توبہ کریں، اللہ کریم راستہ کھول دے گا، پھر نیکیاں کرنا آسان ہوں گی، پھر انسان قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ لیکن پہلا قدم توبہ ہے، اور توبہ کرنے والے مومن کی مثال کیا ہے؟ سنو، ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کئی تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی خالی اتر گئی۔ اب وہ سرخ، گنجا اور انتہائی بدصورت نظر آنے لگا۔ اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، اس کے بعد وہ کیچڑ میں گیا، تو کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا تو اور بدصورت ہو گیا۔ پہلے بال اتر گئے، اب جسم بھی گندا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو پہلے جیسا حسن لوٹ آیا، جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، پہلے جیسا ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اپنے حواریوں سے کہ یہ پرندہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر بھیجا گیا ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا غور کریں پیارے اسلام، ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ کبھی تصور تو کریں نا، میں دنیا میں کس لیے آیا تھا، میرے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں۔ میری آنکھیں تو اللہ نے قرآن دیکھنے کو دی تھی، قرآن پڑھنے کو دی تھی، ان آنکھوں سے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے زبان ذکر اللہ کرنے کے لیے دی تھی، میں اس سے کیا بول رہا ہوں؟ میرے کان تلاوت اور نعت اور نیک باتیں سننے کے لیے تھے، میں سن کیا رہا ہوں؟ دن آنے والا ہے جب ملک الموت آئیں گے، میرے جسم سے میری روح کو کھینچ لیا جائے گا، مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، تو پھر میں کیا کر سکوں گا؟ پھر تو کوئی جواب نہیں ہوگا نا۔ آپ کو پتا ہے بندے کے پاس اللہ کریم کے دو راز ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس اللہ پاک کے دو راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے۔ نمبر ایک، جب اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا ہے، اب میں دیکھوں گا کہ تو امانت کی ذمہ داری کیسے نبھاتا ہے۔ اور جب اس کی روح نکلتی ہے نا، تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر تو نے اس کی حفاظت کی، وعدے پر قائم رہا اور اس وعدے کو قائم کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں بھی اپنا کال پورا کروں گا، اور اگر تو نے اسے ضائع کر دیا تو میں بھی پکڑ فرماؤں گا۔
یہ جان جو ہے نا، یہ سانسیں، یہ امانت ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے نا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کوئی بندہ بڑی قیمتی چیز رکھوائے، کوئی ہیرا رکھوا دے، کوئی قیمتی 15 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کی چیز رکھوائے کہ ذرا سنبھالو، اور آپ سے وہ کھو جائے، ڈبل ٹینشن، اتنی قیمتی چیز میں نے کھو دی، اور اب جس نے امانت رکھوائی تھی وہ میرا کیا حال کرے گا؟ ایسا ہی ہے نا، یہ سانسیں اللہ نے دی ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے، اسے راضی کرنے کے لیے دی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سانسیں گناہوں میں، ہمارے دن گناہوں میں، راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں۔ ایک تو ان دنوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ خدا را اس زندگی کی ان انمول ہیروں کی قدر کیجئے، گناہ مت کیجئے، گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دیجئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے نبی پاک کے فرامین ہیں کہ سنے تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار ایسا کریم مولا ہے تو پھر میں کیوں نہ توبہ کر لوں۔ آقا فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ ہو گئی نا غلطی، مان لے، اے اللہ معاف کر دے، ہو گئی غلطی، بندہ ہوں نا تیرا، کمزور ہوں، اے اللہ ہو گئے گناہ، میں پھنس گیا مالک، مگر اب توبہ کرتا ہوں، اے کریم تو مجھے معاف کر دے۔ وہ بڑا پیارا، وہ بڑا کرم کرنے والا مولا ہے، مگر ہم توبہ تو کریں نا۔ یاد رکھیں ہم معصوم نہیں ہیں۔ معصوم کون ہے؟ فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، ہم تو انسان ہیں نا، ہم جیسے عام انسانوں سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں۔ ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مخلوق 3 طرح کی ہے۔ نمبر 1 فرشتے، یہ معصوم ہیں، یہ گناہ کرتے ہی نہیں۔ نمبر 2 شیاطین، یہ گناہ کرتے ہیں، گناہ چھوڑتے ہی نہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا انسان، یہ خطا بھی ہوتی ہے ان سے اور توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے خطائیں نہ ہوں۔ اب 2 ہی صورتیں بچتی ہیں، گناہ پر اڑ جائے تو یہ شیطان کا وصف ہے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، یہ انسان کی علامت ہے۔ گناہ ہو گیا نا، آج آ گئے ہیں جمعرات کو اجتماع میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کریم کے در پر بیٹھے ہیں، شعبان کا مہینہ جاری ہے، برکتوں والا مہینہ جاری ہے، بس اب توبہ کرنی ہے، اب رب کو راضی کرنا ہے، اب گناہ نہیں کرنا ہے، یہ ہم نے اپنا سمجھ لو آج ٹارگٹ بنانا ہے۔ اور سنو، جب بندہ واقعی سچے دل سے توبہ کرے نا تو وہ کیسا کریم ہے۔ دنیا میں پتہ ہی کیا ہوتا ہے، ہم کسی کا جرم کر لیں، کسی کی خطا کر لیں، کسی کو ناراض کر دیں اور اب اس سے معافی مانگے، وہ کہتا ہے چلو جاؤ میں نے معاف کر دیا، آئندہ مت کرنا، اتنا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ بھی کوئی کر دے تو کر دے، ورنہ لوگ سزا دیتے ہیں، مگر میرا کریم مولا ایسا ہے کہ بندہ اسی کی نافرمانی کرے، اسی کے گناہ کرے، اسی کو ناراض کرنے والے کام کرے، اور اس کے بعد ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے۔ وہ کریم کیسا ہے، صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ سنو، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ندامت والی بندہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ولایت میں بھی بہت بڑا درجہ صدیقین کا درجہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک اسرائیلی شخص تھا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، اتنا شرمندہ ہوا، اتنا بے قرار ہوا، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا، یہ میں نے کیا کر دیا، میرا کسی طرح گناہ معاف ہو جائے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ گناہ کیا ہے اور شرمندہ ہے، بے قرار ہے۔ سنو کتابوں میں کیا لکھا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری، اس کی شرمساری، اس کی ندامت ایسے قبول ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ولایت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، صدیقیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ گناہ کیا تھا، خطا کی تھی، مگر توبہ کی تھی۔ اللہ کرے کہ ہم توبہ کی اہمیت کو سمجھیں۔ میرا رب چاہتا ہے، یقین جانے میرا رب چاہتا ہے ہم توبہ کر لیں، اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں، وہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا ہے، ورنہ میرا مالک تو کرم نوازی فرمانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کریں اور میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ اے اللہ اگر تو انصاف کرے گا تو پھر تو بڑے بڑے نامور لوگ کانپیں گے، کیونکہ انصاف کی ہم متحمل نہیں، ہم تو فضل اور رحمت کے سوالی ہیں نا۔ عدل کرے
تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اللہ کریم توبہ کرنے والوں کو کیسے بخشتا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. بہت بلند مرتبہ تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اواب سے مراد وہ شخص ہے جس سے گناہ ہو پھر توبہ کر لے, پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لے, بس معافی مانگتا رہے. خطا ہو جائے تو ڈٹے نہ. ارے شرم تو کرو کہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی, شرم تو کرو میرے منہ سے جھوٹ کیسے نکل گیا, اللہ سے معافی تو مانگو. مگر ادھر حال یہ ہے کہ صبح فجر قضا ہوتی ہے, ماتھے پہ بل نہیں ہے. دوپہر کو ظہر قضا ہو گئی, ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر حرام دیکھا, پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. کاروبار کرنے گیا, حرام کمایا, کوئی شرم نہیں ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں جری ہونا, بے خوف ہو جانا. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ خطا ہو گئی, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ ہو گئی معاف کر دے, اب نہیں کروں گا, مولا معاف کر دے. خدا کی قسم یہ جو معافی مانگنے والا ہے نا, یہ شرمندہ ہونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے. حضرت محمد بن مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے ابن آدم بھی کیسا ہے, گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے, میں اسے معاف کر دیتا ہوں. پھر گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے, میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں. نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی مغفرت کر دی. ہائے ہائے, کون ہے ایسا قریب؟ ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے ہم ناراض ہو جاتے ہیں, 2 بار نہ مانے ہمیں غصہ آ جاتا ہے, 3-4 بار بات نہ مانے ہم تو قریب نہیں آنے دیتے ہیں. وہ کریم کیسا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس وقت میں اور آپ کدھر بیٹھے ہیں, کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. سوچو تو صحیح, کتنے گناہ ہیں, کتنی خطائیں ہیں, کتنے جرم ہیں. ارے اتنے بڑے مجرم کو کوئی اپنے گھر بلاتا؟ آپ اور میں کبھی کسی کو گھر نہ بلائیں جو ہماری بات نہ مانے, مگر وہ کریم مولا ہے, اس نے اپنے گھر میں بلایا ہے, بار بار بلاتا ہے. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ وہ ہم سے محبت فرماتا ہے, وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں, وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کر لیں, مگر ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے. اور میں صحیح بتاؤں, توبہ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام ضروری نہیں ہے, بس ایک سچے دل سے کنیکشن ریکوائرڈ ہے. ایک سچے دل سے پکار چاہیے کہ بس مولا اب نہیں کروں گا. پرابلم پتہ ہے کہ ہم گالوں پہ چپت مار لیتے, توبہ 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 استغفر اللہ. یہ توبہ یہ نہیں ہے. یقیناً توبہ کے الفاظ دہرانے چاہیے, مگر دل میں علماء نے توبہ کے 3 سٹیپس بیان کیے. پہلے تو شرم تو آئے, گلٹی تو فیل کرے کہ یار غلط کیا, میں نہیں کرنا چاہیے, شرمندہ ہو جائے. دوسرے نمبر پر اب اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا. اور تیسرے نمبر پر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا. پھر انسان ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے, لیکن توبہ کے وقت یہ 3 سٹیپس پورے ہونے چاہیے, اور یہ سیکنڈوں میں ہو سکتے ہیں. ہاں, وہ آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے. ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور تھا. آپ نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے ہاتھ میں بوتل ہے اور وہ شراب کی بوتل تھی. آپ نے اس کو روک لیا, بتاؤ کیا ہے اس میں؟ شراب کی بوتل چھپا کے جا رہا ہے. حضرت عمر سامنے آ گئے, آپ کا جلال, آپ کی ہیبت, اور اس کو پتا تھا کہ اب یہ شراب کی بوتل انہوں نے دیکھ لی تو پھر تو میں گیا. ہاتھ میں شراب کی بوتل, حضرت عمر سامنے. آپ نے کہا دکھاؤ اس میں کیا ہے؟ کہ حضور سرکہ ہے. اس نے اس وقت جھوٹ بولا, شراب تھی. کیا کہا؟ سرکہ ہے. آپ نے کہا دکھاؤ بوتل. کتنی دیر لگی ہوگی ذرا کانورسیشن میں وقت سوچو, سیکنڈز. اس بندے نے پتہ ہے سیکنڈز میں کام کیا کیا؟ اس نے دل میں اللہ کو پکارا, یا اللہ آج عمر سے بچا لے, آج ذلیل ہونے سے بچا لے, یا اللہ اب شراب نہیں پیوں گا, میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں, بس آج بچا لے. مجھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ ڈرتے ڈرتے بوتل آگے بڑھاتا ہے. حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ بوتل جاتی ہے, وہ شراب کی بوتل سرکے میں بدل جاتی ہے. رب نے اس کے گناہ چھپا لیے, رب نے بچا لیا اس کو, رب نے ذلیل ہونے سے بچا لیا. ایسا ہے میرا مالک, وہ نہیں چاہتا ہم ذلیل ہوں, وہ نہیں چاہتا ہم رسوا ہوں, ہم کرتے لوگوں, یعنی وہ ہمارے گناہ چھپاتا ہے. رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کرتا ہے, دنیا والوں کو نہیں پتا ہوتا, مگر وہ بدبخت خود دوستوں کو آ کر بتاتا ہے میں نے رات میں وہ حرام کام کیا. وہ خود سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے میں نے یہ گندا کام کیا, تم بھی کرو. رب نہیں چاہتا, مگر ہم اپنے گناہوں کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں. کیسا کریم ہے میرا مولا.
حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے نا. توبہ کے لیے کوئی بڑا اہتمام نہیں کرنا ہے, کوئی بڑا اجتماع نہیں, ایک لنک چاہیے, ایک کنیکشن چاہیے. حضرت موسیٰ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی, شہر والوں کو جمع کیا, کہا چلو مل کر دعا کرتے ہیں. اب دعا ہو رہی ہے, 70,000 کا مجمع ہے, اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, کوئی بادل نہیں آ رہا, کوئی بارش نہیں ہو رہی. کہ یا اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں, بارش نہیں ہو رہی. ارشاد ہوتا ہے, اے موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے, 40 سال سے خطائیں کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے اندر موجود ہے نا بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس کو تلاش کروں گا, میری آواز کیسے پہنچے گی اس تک. فرمایا موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے, 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے, وہ نکل جائے ہمارے مجمع سے, کہ تو وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب وہ بندے نے جب یہ بات سنی تو پہچان تو گیا کہ بات تو میری ہو رہی ہے. اس نے رائٹ دیکھا, بائیں دیکھا کہ شاید کوئی اور اٹھ جائے, کوئی نہیں اٹھا. وہ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ خطا کار ہوں. لیکن وہ سوچنے لگا کہ آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب اس بندے نے پتہ ہی کیا کام کیا, اس نے دل میں اب اللہ کو پکارا, اللہ آج معاف کر دے, اللہ آج پورے شہر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا, اب خطا نہیں کروں گا, میرے مولا آج معاف کر دے, ذلیل ہو جاؤں گا. وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا. ہماری ماں کب چاہتی تھی ہم ذلیل ہوں, وہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, ستار ہے. بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا, تو نے کہا تیرا نافرمان موجود ہے, تو نے کہا تیرا خطا کار موجود ہے, جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. اے اللہ کھڑا ہو کے کوئی نہیں گیا, بارش کیسے شروع ہو گئی. اے موسیٰ اس بندے نے اب مجھ سے دوستی کر لی ہے, میرے اس نافرمان نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب تو ملا دے, تیرا محبوب کون ہے, تیرا پیارا بندہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی. سنو کیسا کریم مولا ہے میرا رحمان رب. فرماتا ہے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا, اب تو میرا دوست ہو گیا, تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. ایسا ہے میرا مالک. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے. میرے ماں باپ کو, ہمارے ماں باپ کو ہماری کوئی بڑی غلطی مل جائے گھر سے نکال دیتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں. ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے, مگر یہ کیسا بندہ ہے کہ اس سے دوستی نہیں کرتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب دن آ گئے, اب وقت آ گیا ہے. کر کے توبہ کام تو توبہ ہی کرنا ہے نا, ہمارا کام تو ارادہ ہی کرنا ہے, مدد تو مالک نے کرنی ہے. اب اس سے یہی کہنا ہے یا اللہ جو میرے بس میں نے کر لیا, میں نیت بھی کر رہا ہوں, اللہ مدد تو نے کرنی ہے, طاقت تو نے دینی ہے, استقامت بھی تو نے دینی ہے. بڑا قریب ہے میرا مولا. انشاءاللہ انشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں, ان میں کتنے نیک ہوں گے اللہ کے بندے. اللہ ان کے صدقے ہماری اس نیت کو قبول فرما لے, ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے, اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لے. صلو علی الحبیب.